بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مکہ واپس آنے کے بعد کئی روز تک جنگ احد خالد کے ذہن پر چھائی رہی۔ اس نے اس امر کا بار بار تصور کیا کہ جب مسلمان تیر اندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑا تھا تو کس طرح ایک عمدہ موقع پیدا ہوا تھا، اور اس نے ایک جنگی چال کے ممکنات کو صحیح طور پر کس صورت کے ساتھ بانٹ لیا تھا۔ خالد کو اپنی ارتقا پذیر فوجی زندگی کی آئندہ جنگوں میں اس قسم کی تند و تیز جوابی حملوں کا اعادہ کرنا تھا، لیکن ایک حقیقت جو اس کے ذہن کے لیے بارنگ راہ بن گئی اور اس کی توجیہ سے مشکل نظر آئی، وہ مسلمانوں کی جرأت اور ثابت قدمی تھی۔ یہ بات خلاف فطرت دکھائی دیتی تھی کہ ایک چھوٹی سی فوج جو تعداد میں مقابلتاً بہت کم تھی اور جس پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، اس طرح چٹان بن کر ڈٹ جائے اور اپنے قائد اور اپنے دین کی مدافعت میں آخر دم تک لڑائی جاری رکھنے پر ضامن نظر آئے۔ مسلمان آخر قریشی مکہ اور دوسرے عربوں کے ہم نسل ہی تو تھے، شاید نئے عقیدے نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کر دی تھی کہ دوسرے مزاح پیدا نہیں کر سکے تھے۔ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کسی ایسی چیز کا محور تھی جس سے دوسرے لوگ محروم تھے۔ خالد کا ذہن اسی طرح کے خیالات میں گرا رہتا تھا، لیکن وہ اس وقت تک نئے دین کی طرف کسی صورت مائل نہیں تھا۔ در حقیقت وہ دوبارہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا منتظر تھا۔ وہ اس کے دل میں تلخی یا کدورت نہ تھی، وہ اگلی جنگ کے بارے میں اسی طرح سوچتا جیسے ایک کھلاڑی اپنے آئندہ مقابلے کے لیے سوچتا ہے۔ خالد ایک نفیس اور بھرپور زندگی کو اس شوق اور ولولے کے ساتھ گزارتا جو اس کی فطرت کے خاص جز تھے۔ اگلے 2 سالوں کے دوران مسلمانوں اور قریش کے مابین کوئی فوجی تصادم نہ ہوا، تاہم ایک واقعہ رونما ہوا جو واقعہ رجی کہلاتا ہے، ایک وحشیانہ اور بھیانک واقعہ جس نے مکہ مدینہ کے باہمی تعلقات کو تلخ تر بنا دیا۔ یہ واقعہ جولائی 625 عیسوی میں رونما ہوا۔ چند عربوں نے اپنے قبیلے کی طرف سے ایک وفد کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و شریعت پر عبور رکھنے والے کچھ ایسے آدمی بھیجنے کی درخواست کی جو ان کے قبیلے کو دین اور دینی فرائض کی تعلیم دے۔ نبی کریم نے اس کام کے لیے اپنے 6 صحابہ کو منتخب کیا اور یہ آدمی اشاعت دین کے لیے منتخب ہونے پر نازاں وفد کے ہمراہ چل دیے۔ اس پھندے سے یکسر بے خبر جو ان کا منتظر تھا، جب یہ صحابہ اپنے رہنماؤں کے ساتھ رجی کے مقام پر پہنچے جو اصفہان سے زیادہ دور نہیں، تمدعو کرنے والے قبیلے کے 100 جنگجوؤں نے انہیں اچانک گھیرے میں لے لیا۔ مسلمانوں نے اپنی تلواریں کھینچی مگر انہیں وار کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان میں سے 3 شہید ہو گئے اور 3 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں کو مکہ لایا جا رہا تھا تو ان میں سے ایک اس سفر کے دوران اپنے بندے ہوئے ہاتھ چھڑانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے دشمنوں پر حملہ کر دیا، لیکن وہ بھی شہید ہو گیا۔ باقی 2 قیدی جو بالآخر مکہ پہنچے خبیب بن عدی اور زید بن الدسنا تھے۔ ان دونوں نے کفار کو قتل کیا تھا اور اب ان کے گرفتار کرنے والوں نے انہیں مکہ لا کر مقتول کفار کے لواحقین کے ہاتھ گراں قیمت پر اس لیے بیچ دیا کہ ان کو شوق سے خریدنے کے لیے اس مقصد سے بے قرار تھے کہ ان کو مار کے اپنے کھوئے ہوئے رشتہ داروں کا بدلہ لیں۔ 6 روز تک ان قیدیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی کیونکہ یہ سفر کا مقدس مہینہ تھا۔ جو ہی یہ مہینہ ختم ہوا، ان دونوں قیدیوں کو تنگیم کے مقام پر جو مکہ کے شمال مغربی کنارے پر واقع ہے اور یہاں غلاموں، عورتوں اور بچوں سمیت قصبے کی پوری آبادی جمع ہو چکی تھی، لایا گیا۔ لکڑی کے 2 کھمبے زمین میں گاڑ کر قیدیوں کو ان سے باندھنے کے لیے پاس لایا گیا، مگر انہوں نے آخری نماز ادا کرنے کی اجازت چاہی تو ان کی یہ درخواست قبول کر لی گئی۔ جب وہ نماز ادا کر چکے تو انہیں کھمبوں کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ ان دونوں سے کہا گیا کہ وہ قریش کے عقیدہ شرک کی طرف لوٹ آئیں یا موت قبول کر لیں۔ دونوں مسلمانوں نے اپنے لیے موت کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے ہر ایک قیدی کے پاس جا کر کہا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اپنے گھروں میں بحفاظت ہوتے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے؟ ان میں سے ہر ایک قیدی نے اس گمان کو بحقارت ٹھکرا دیا اور کہا کہ کوئی بڑی سے بڑی اذیت بھی اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں اٹھا سکتی۔ ابو سفیان غیظ و غضب کے عالم میں واپس آ گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے اپنے لوگوں کو اپنے سردار سے اس قدر محبت کرتے کبھی نہیں دیکھا جس قدر محمد کے آدمی محمد سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے زید رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی موت فوری اور بغیر مزید تکلیف کے واقع ہوئی۔ ایک غلام نے آگے بڑھ کر برچھی کا ایک ایسا وار کیا کہ وہ ان کے سینے سے آر پار ہو گئی۔ اس کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ کی باری آئی
اور ان کے قتل کو تماشا بنا کر پیش کیا جانے والا تھا۔ اہل مکہ بھی تماشا دیکھنے کی تمنا میں آئے تھے۔ ایک خاص اشارہ ملتے ہی برچھیوں سے مسلح 40 لڑکوں نے اس کھمبے پر یورش کی جس کے ساتھ خبیب جکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے خبیب کو اپنی برچھیوں سے کچوکے دگینے شروع کر دیے۔ بعض کا تو وہ لڑکے پیچھے ہٹتے اور پھر اس طرح اپنی برچیاں تول کر ان پر اثر نو ہلا بولتے گویا انہیں ہلاک کرنے والے ہوں، لیکن آخری لمحے وہ اپنے اپنے وار روک لیتے اور انہیں صرف ہلکے کچوکے دے کر رک جاتے جو جلد کے کاٹنے اور چھیدنے کے لیے کافی ہوتے مگر مہلک نہ ہوتے۔ بعض لڑکے ناڑی تھے اور ان کے کچوکوں کی کاٹ دوسروں کی بنسبت زیادہ گہری تھی، اور جلد ہی خبیب کا بدن سینکڑوں ستی زخموں سے جاری ہونے والے خون میں تر بتر ہو گیا۔ خبیب ہر برچھی کے وار پر جھرجھری لیتے مگر ان کے ہونٹوں سے اف تک نہ نکلی، اور تماشائی خبیب رضی اللہ عنہ کی اذیت کے نظارے پر پھڑک پھڑک اٹھے۔ جب یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہ چکا تو ایک آدمی برچھی لے کر خبیب کے پاس آیا اور اس نے لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ شاید لڑکوں کا دل اب تک اس کھیل سے بھر چکا تھا اور شاید ناظرین بھی اب تک اس تفریح سے اکتا چکے تھے۔ اس آدمی نے اپنی برچھی تول کر ماری اور اسے خبیب کے دل سے پار کر کے ان کی اذیت کا خاتمہ کر دیا۔ دونوں لاشوں کو گلنے سڑنے کے لیے اس مقام پر رہنے دیا گیا۔ وہ شخص جس نے اس تماشے کا اہتمام کیا اور جس نے لڑکوں کو مسلح کر کے انہیں اس کام پر لگایا، ابو جہل کے بیٹے اکرما کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اکرما نے جب اس اندوہناک اور خونی تفریح کا بندوبست کیا تو اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اسلام سے وحشیانہ مخالفت اور بدر و احد میں مسلمانوں کی خون ریزی تو معاف کی جا سکتی تھی، لیکن اس کی یہ خطا معاف نہ ہو سکے گی۔ اس روز اکرما ایک جنگی مجرم بن گیا۔ یاد رہے کہ احد کا میدان چھوڑنے سے پیشتر ابو سفیان نے مسلمانوں کو 1 سال کے عرصے تک بدر کے مقام پر دوبارہ مقابلہ کرنے کی دعوت دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول کر لی تھی۔ اس لحاظ سے فریقین کو مارچ 626 عیسوی کے دوران مقررہ مقام پر مجتمع ہونا تھا، لیکن جب میدان میں پہنچنے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا سامنا کرنے پر مائل نہ پایا۔ موسم سرما کی بارشیں معمول سے بھی کم ہوئی، اور جب یہ موسم گزرا تو درجہ حرارت یک بڑھ گیا۔ اب موسم گرم اور خشک تھا اور گمان ہوتا تھا کہ باقی سال بھی غیر معمولی طور پر ناخوشگوار گزرے گا۔ ابو سفیان نے فوجی کارروائی ملتوی کر دی اور اپنے کارندے کو اس افواہ کی تشہیر کے لیے مدینہ بھیجا کہ قریش وسیع تعداد میں جمع ہو رہے ہیں اور اب ان کی تعداد جنگ احد کی تعداد سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس کا منشا تھا کہ مسلمان خوفزدہ ہو کر اب مدینہ میں بیٹھ رہیں، مگر یہ بیانات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو آپ نے اعلان کیا، اگر مجھے تنہا جانا پڑا تو بھی میں کفار کا سامنا کرنے مقررہ مقام پر جاؤں گا۔ مسلمان مارچ کے اواخر میں مدینے سے روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد 1500 تھی، جن میں سے 50 آدمیوں کے پاس گھوڑے تھے۔ لشکر اسلام 4 اپریل 626 عیسوی کو بدر کے مقام پر پہنچا، لیکن وہاں قریش کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب مسلمانوں کی مدینہ سے نقل و حرکت کی خبر سفیان کو ملی تو قریش کو جمع کر کے مکہ سے روانہ ہونا پڑا۔ قریش کی فوج 2000 افراد اور 100 گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ خالد، اکرما اور صفوان جیسے بہادر دوبارہ اس فوج کے ہمراہ تھے، تاہم جب قریش اسفان کے مقام پر پہنچے تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی صورت یہ جنگ نہیں لڑے گا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ جنگی مصروفیات کے لیے یہ ایک خوفناک سال ہے، ملک میں قحط بپا ہے اور ہم نے ایسی گرمی کبھی نہیں دیکھی۔ یہ حالات جنگ کے لیے موضوع نہیں، ہم دوبارہ جنگ کسی ایسے سال کریں گے جب اشیاء کی فراوانی ہوگی۔ سفر جاری نہ رکھنے کے حق میں یہ دلائل دے کر اس نے فوج کو واپس کوچ کرنے کا حکم دیا۔ صفوان اکرما نے اس فیصلے کے خلاف پرزور احتجاج کیا، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اہل مکہ واپس مکہ لوٹ آئے۔ مسلمان بدر کے مقام پر 8 روز تک مقیم رہے اور پھر ابو سفیان کے واپس چلے جانے کی خبر سن کر انہوں نے پڑاؤ اٹھایا اور سیدھا مدینہ کا رخ کیا۔ اگر کچھ یہودیوں کی شرنگیزیاں حائل نہ ہوتی تو قریش کے واپس مکہ آ جانے کے بعد شاید مسلمان اور قریش کے درمیان امن قائم رہتا۔ ان کارستانیوں کی وجوہات جاننے کے لیے لازم ہے کہ ہم پلٹ کر ان ایام کا جائزہ لیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روپوش ہونے کے بعد مدینہ پہنچے تھے۔ جب نبی کریم اس سال مدینہ پہنچے جس سے بعد ازاں سن ہجری کا حساب شروع ہوا تو مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے، یعنی مہاجرین وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار مدینہ کے وہ 9 مسلم جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ آ جائے اور ان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ مسلمانوں کے درمیان ایک تیسرا چھوٹا گروہ ان افراد پر مشتمل تھا جو منافقین مشہور تھے، اور یہ مدینہ کے وہ باشندے تھے جنہوں نے حالات کے عمومی رخ کا ساتھ دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو قبول تو کر لیا تھا مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کا قائد عبداللہ بن ابی تھا۔
جسے مدینہ میں باوقار حیثیت حاصل تھی اور جس کو احساس تھا کہ حضرت کے آنے سے اس کے مرتبے اور اثر و رسوخ میں کسی نہ کسی طرح کمی واقع ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ احد کے موقع پر اسلامی لشکر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکانے کا سلسلہ جاری رکھنا تھا، اور یہ لوگ حضرت اور آپ کے دین کی کھلا مخالفت کیے بغیر اس کوشش میں لگے رہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو جنگ کے لیے جانا ہو ان کے حوصلے کسی نہ کسی طرح پست کیے جائیں۔ مدینہ کی آبادی کا ایک اہم عنصر یہودیوں کا تھا، جس کے 3 قبیلے تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جب نبی کریم مدینہ پہنچے تو یہودیوں نے آپ کو بلا استثناء قبول کیا اور انہیں نئے دین سے اپنی حیثیت کے لیے کوئی خطرہ نظر نہ آیا۔ ان میں سے ہر ایک قبیلے نے حضرت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے معاہدہ دوستی یا معاہدہ عدم جارحیت کہا جا سکتا تھا۔ اس معاہدے میں ایک ایسی شرط شامل تھی جس کے تحت اوروں سے جنگ کی صورت میں ایک فریق دوسرے فریق کے دشمنوں کی کسی طرح بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ جب نبی کریم مکہ میں تھے تو تنزیلات قرآنی زیادہ تر روحانی اور اخلاقی امور سے متعلق ہوتی تھیں۔ چنانچہ اس دور میں اسلام کا کردار بنیادی طور پر روحانی یا اخلاقی نوعیت کا تھا، جو تعلق باللہ پر روشنی ڈالتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اسلام نے معاشی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں قدم رکھ کر انسانی معاملات میں نسبتاً زیادہ مؤثر اور پرزور عمل کی بنیاد ڈالی۔ اس نے اب انسان کو ایک معاشرے کے ایک رکن کی حیثیت سے دیکھا اور معاشرے کو ایسے ذریعے کی حیثیت سے جس سے بنی نوع انسان کی طرز حیات کو زیادہ پر اخلاق، زیادہ ترقی پسند اور زیادہ کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ جب یہ نئی جاندار تحریک اسلام کی تعلیمات میں داخل ہوئی تو یہ بھی لازم ہو گیا کہ پچھلے مذاہب سے اس کی ٹکر ہو، جلد یا بدیر تصادم ناگزیر تھا، اور چونکہ ان پیشرو مذاہب میں سب سے قریب یہودیت تھی، اس لیے اسی کے ساتھ اسلام کی پہلی ٹکر ہوئی۔ یہودیوں کو اولاً اس وقت اپنی حیثیت کے لیے خطرہ محسوس ہوا جب مسلمانوں نے جنگ بدر میں پہلی فتح حاصل کی۔ تب بنو قینقاع نے معاہدہ توڑ دیا اور کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ نبی کریم نے اس قبیلوں کو اس کے قلعوں کے اندر محصور کر کے اسے مطیع ہونے پر مجبور کر دیا۔ بنو قینقاع کو عہد شکنی کی پاداش میں شہر بدر کر دیا گیا اور وہ لوگ ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ اس کے بعد جس یہودی قبیلے نے معاہدے کی خلاف ورزی کی وہ بنو نذیر کا تھا، اور یہ واقعہ جنگ احد کے فوراً بعد پیش آیا۔ اس قبیلے کو بھی مسلمانوں نے وہی سزا دی۔ اس کے کچھ افراد ہجرت کر کے شام چلے گئے اور باقی مدینہ کے شمال میں خیبر کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ ان دونوں قبائل کے خلاف جو فوجی کارروائیاں کی گئی، ان کے دوران عبداللہ بن ابی سردار المنافقین نے اس طرح پہلے یہودیوں کا ساتھ دیا کہ انہیں خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر اکسایا اور ان سے اپنے حامیوں کی عملی معاونت کا وعدہ کیا۔ بعض نے جب اس نے دیکھا کہ جنگی کامرانی مسلمانوں کے حصے میں آ رہی ہے تو اس نے یہودیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تیسرا یہودی قبیلہ بنو قریظہ امن و امان سے مدینہ میں زندگی گزارتا رہا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس قبیلے کے تعلقات ہر لحاظ سے باضابطہ اور بالکل پرامن تھے، کیونکہ ہر دو فریق شرائط معاہدہ کا احترام کرتے ہوئے ان پر پورے اتر رہے تھے۔ لیکن خیبر کے علاقے میں آباد ہونے والے بنو نذیر کے یہودیوں کو جو جلا وطنی بھگتنی پڑی، اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو معاف نہیں کیا تھا۔ جنگ احد کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور قریش میں ایک اور جنگ لڑنے پر قول و قرار ہو گیا ہے تو وہ اس امید میں صبر سے اس جنگ کا انتظار کرنے لگے کہ اس میں مسلمانوں کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ لیکن جب 1 سال بعد انہوں نے جنگ ہونے کے آثار نہ دیکھے تو انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرانے کے لیے براہ راست قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ جب 626 عیسوی کا موسم گرما ختم ہوا تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مکہ روانہ ہوا۔ ان کا سربراہ حیی بن اخطب تھا، جو مدینہ میں بنو نذیر کا سردار رہ چکا تھا۔ اس وفد نے مکہ پہنچ کر ابو سفیان سے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مہم منظم کرنے کی بات چھیڑی۔ حیی کے مقصد کے لیے ضروری تھا کہ قریش کے جذبات اور اندیشوں کو ہوا دی جائے۔ چنانچہ اس نے یہاں سے بات شروع کی کہ عرب اشاعت اسلام سے قریش کو کیسے کیسے خطرات درپیش تھے۔ اگر مسلمان یمامہ پہنچ گئے تو قریش کے لیے عراق اور بحرین کے تجارتی راستے بند ہو جائیں گے۔ اے ابن اخطب، مجھے بتاؤ، ابو سفیان نے کہا، تم اہل کتاب میں سے ہو، کیا تمہاری رائے میں محمد کا نیا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے؟ حیی نے آنکھیں جھپکے بغیر جواب دیا، میں تمہیں ایک کتاب فہم کی حیثیت سے یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا مذہب محمد کے مذہب سے بہتر ہے، تم حق پر ہو۔ اس بات سے قریش کو بے حد خوشی ہوئی اور وہ اس شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر متفق ہو گئے کہ دوسرے عرب قبائل بھی ان کا ساتھ دیں۔ اس کے بعد یہودی وفد نے قبیلہ غطفان اور بنو اسد کے پاس جا کر یہی گفتگو کی اور اسے وہاں بھی یہی کامیابی حاصل ہوئی۔ ان قبائل کے علاوہ کئی اور قبیلے بھی مسلمانوں سے لڑنے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے ایک بھاری مہم میں شریک ہونے پر پوری طرح رضامند ہو گئے۔
جنگ احد کے بعد قریش نے شام کے ساتھ اپنی تجارت کھوئی تو ان کو ناگزیر سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کو مدینہ میں اقتدار حاصل تھا، اس لیے شام کو جانے والا ساحلی راستہ اہل مکہ کے استعمال میں نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ اہل مکہ نے عراق، بحرین اور یمامہ کے ساتھ اپنی تجارت کو فروغ دیا اور اس طرح اس نقصان کی تھوڑی بہت تلافی کر لی جو وہ شام کے ساتھ تجارت بند ہو جانے کی وجہ سے اٹھا رہے تھے۔ تاہم یہودیوں کے وفد سے تبادلہ خیالات کے نتیجے میں ابو سفیان اس خطرے سے اور بھی باخبر ہو گیا جو تجارت مکہ کو اسلام کی مزید اشاعت سے لاحق تھا۔ اگر مسلمان یمامہ تک پھیل جاتے تو قریش کی تجارت کا یمن تک محدود ہو جانا لازمی تھا، کیونکہ پھر عراق اور بحرین کو جانے والے راستے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے اور قریش کی تجارت میں یہ مزید تخفیف ایک ایسا معاشی دھچکا ثابت ہوتا جس پر قابو پانا ممکن نہ ہوتا۔ گزشتہ مہم میں کم ہمتی کے الزامات سے بھی صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ ان دونوں عوامل نے ابو سفیان کے دل میں مدینہ کی طرف لشکر کشی کا پکا ارادہ باندھ دیا۔ مہم کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ قبائل کے جزوی فوجی دستے فروری 627 عیسوی کے آغاز میں جمع ہونے لگے۔ قریش نے سب سے زیادہ سپاہ بہم پہنچائی، جس میں 4000 آدمی، 300 گھوڑے اور 500 اونٹ شامل تھے۔ اس کے بعد 2000 افراد پر مشتمل غطفان کی فوج تھی، جس کا سالار اجینیہ بن حسن تھا، جبکہ بنو سلیم نے 700 جنگجو بھیجے۔ بنو اسد کے حصے کا دستہ، جس کی تعداد معلوم نہیں، طلحہ بن خویلد کی قیادت میں شریک ہوا۔ جب قریش اور چند نسبتاً چھوٹے قبیلے مکہ میں جمع ہو رہے تھے تو غطفان، بنو اسد اور بنو سلیم اپنی اپنی بستیوں میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان بستیوں سے جو بالترتیب مکہ کے شمال مشرق اور مشرق میں واقع تھی وہ سیدھے مدینہ کی جانب کوچ کرنے والے تھے۔ قریش کی کل تعداد، جس میں وہ چھوٹے قبائل بھی شامل تھے جس کا نام نہیں لیا گیا، 10,000 تھی اور اس پوری مہم کی قیادت ابو سفیان کے سپرد تھی۔ یہ لشکر جمعیت القبائل کے نام سے مشہور ہوا، لیکن آسانی کے لیے ہم جمعیت القبائل کو اتحادی کہیں گے۔ پیر کے روز 24 فروری 627 عیسوی کو اتحادی اپنے الگ الگ علاقوں سے مشترک منزل کی طرف بڑھتے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے اور وہاں اپنے اپنے پڑاؤ ڈال دیے۔ قریش نگلستان کے جنوب میں کوہ احد کی مغربی جانب ندیوں کے سنگم پر خیمزن ہوئے، جہاں انہوں نے جنگ احد کے لیے بھی پڑاؤ ڈالا تھا۔ غطفان اور دوسرے قبائل نے کوہ احد سے مشرق کی طرف 2 میل دور زنبل کما کے مقام پر پڑاؤ جما دیا۔ اپنے اپنے پڑاؤ قائم کر چکنے کے بعد اتحادی مدینہ کی طرف بڑھے۔ اتحادی بمشکل جمع ہونا شروع ہوئے تھے کہ خفیہ کارندوں نے اس کی اطلاع مدینہ پہنچا دی۔ جیسے جیسے مزید قبائلی دستے پہنچتے گئے، اطلاعات بھی زیادہ پریشان کن ہوتی چلی گئی۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 10,000 جنگجو مسلمانوں کو تباہ کرنے کی غرض سے مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ یہ ناگوار اطلاع ملنے پر مسلمانوں میں تشویش اور مایوسی پھیل گئی۔ بلا شبہ تعداد میں مسلمان اپنے دشمنوں سے ہمیشہ کم رہے تھے۔ بدر اور احد کی جنگوں میں طرفین کی فوجوں میں بالترتیب 1-3 اور 1-4 کی نسبت تھی، لیکن اب اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 3,000 تک جا پہنچی تھی، ان کے درمیان سینکڑوں منافقین بھی تھے جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے مقابلے میں 10,000 کی تعداد خوفناک حد تک بڑی نظر آتی تھی۔ اس سے پہلے حجاز کی تاریخ میں جنگ کے لیے اتنی کثیر تعداد فوج کبھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ پھر امید کی ایک جھلک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک تجویز میں نظر آئی۔ انہوں نے سمجھایا کہ جب ایرانی فوج کو نمایاں اکثریت کے مقابلے میں دفاعی جنگ لڑنی پڑتی تو وہ دشمن کے راستے میں اتنی چوڑی اور اتنی گہری خندق کھودتے تھے کہ اسے عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عربوں کے لیے یہ ایک نامانوس طریقے جنگ تھا، لیکن انہوں نے اس کی مصلحت پہچانی اور تجویز قبول کر لی گئی۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ غزوہ خندق کی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔